بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اقبال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں بکر، جو کنٹرول روم میں موجود ہے بر وفات سعید حافظ الدان اور فلال سعید۔ ناظرین، لانگ مارچ جاری ہے۔ جی ٹی روڈ پر بھی لانگ مارچ کا قافلہ رواں دواں ہے، جس کی قیادت شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں، جبکہ ایک اور روٹ سے بھی یہ لانگ مارچ آ رہا ہے جو فیصلہ آباد اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا 18 نومبر کو چکوال پہنچے گا، اور اس قافلے کی قیادت اسد عمر اور یاسر ہمایوں سرفراز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضلع چکوال میں اور خاص طور پر چکوال شہر کے اندر تیاریاں جاری ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاملات ہیں اس پر بھی کافی بحث و بحث ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال، سیاسی صورتحال کیا ہوگی، خاص طور پر اب وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے قائد سے مشورہ کر کے پاکستان لوٹے ہیں، تو کون سے معاملات ہیں جو طے ہونے جا رہے ہیں، یہی آج کا موضوع ہے۔ اور شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، سینئر صحافی راجہ افتخار اور دیسی اکار عبدالخالق درویش بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب، 18 نومبر چکوال میں تو رونقیں لگنے والی ہیں۔ لگ رہے ہیں کیا یہ ابھی آج ہی کوئی شیڈول انہوں نے پیر وقار حسین قرولی پی ٹی آئی ضلع چکوال کے جو صدر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جمعے کو ادھر یہ کلکار انٹرچینج سے یہ باہر آؤٹ ہوں گے تو بڑی ریلی ہوگی کلکار میں، تو اس ریلی میں مقامی طور پر پیر وقار قرولی اور فوزیہ برام ان کے ہمراہ ہوں گی، اور باقی وہی جس طرح بندے تو سارے انہوں نے خود لے کے جانے ہیں ادھر، تو وہ بھی جو مارچ پیچھے سے آ رہا ہوگا اکٹھے ہو کے یہ کلکار میں ریلی ہوگی، تو پھر یہ ساتھ ہی پھر انٹرچینج سے آؤٹ ہو کر یہ آگے بلکثر پہنچیں گے موٹر وے سے، تو موٹر وے پر آگے پھر سردار آفتاب اکبر رکن پنجاب اسمبلی ہیں وہ اس مارچ کا استقبال کریں گے، اور پھر بلکثر میں بھی اسی طرح ہی ایک انٹرچینج سے آؤٹ ہوں گے، اور بلکثر کا ایک چکر لگا کر پھر انٹرچینج سے یہ آگے نیلا انٹرچینج پر ادھر آگے سردار ذوالفقار اللہ ان کو ریسیو کریں گے۔ تو یہ اسد عمر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور راجہ یاسر، یہ اس ریلی کی یہ پارٹ 2 ریلی میں اس کو کہوں گا، یہ ایک پیرالل کہ بھائی کیونکہ جی ٹی روڈ سے تو ادھر آ رہے ہیں سارے شہر انوالو میں، تو بھائی یہ سائٹ پہ اصل مقصد تو یہ ہے لوگوں کو موبلائز کرنا مطلب ہے، تو یہ پھر دلے سے پھر یہ ڈڈیال پہنچیں گے، بیچ میں وہ جو نئی لطی فال اور سارا ایک موٹر وے منی موٹر وے ہے ادھر سے، تو ڈڈیال میں پھر خورشید بیگ اور ادھر حیرت چوک پر راجہ طارق افضل کالج، یہ سارے استقبال کیا کریں گے، یہ اپنے بندے اکٹھے کر کے وہ سارا جو ایک سیاسی طریقہ سب کو پتہ ہے، تو یہ پھر چکوال میں جو ہے نا، تو یہ عمران خان پھر ویڈیو لنک پہ یہ ایک مطلب مین ریلی، تو ادھر سے پھر شیڈول کیونکہ یہ آپ کہاں شروع ہو گئی یہ بھی بتا دیں پہلے کو۔ چکوال ہے، چکوال کس جگہ؟ یہ ابھی کہہ رہے ہیں جگہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دعویٰ ان کا یہی ہوتا ہے لاکھوں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں ہوتے نہیں ہیں، تو وہ لاکھوں کی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ لاکھ کدھر اجازت بھی یقیناً تو پر انتظامیہ سے لینی ہوگی دوبارہ، تو یہ ایک مطلب ہے یہ شیڈول اس حوالے سے تو میں اب یہ تو اپنی جگہ پر تو اب یہ پہنچ گئے ہیں شہباز شریف صبح آج واپس دورے پر، تو وہ اصل مسئلہ ہوا ہے یہ جلدی تقرری ہو جانی تھی، تو وہ 19 نومبر تک جو سیکٹری دفاع ہیں جنہوں نے یہ سمری موو کرنی ہے وہ چھٹی پر ہیں 19 نومبر تک، تو اس دوران میں یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ بیچ ایک کوئی وسیم کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے، وہ ان کی 17 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ریٹائرمنٹ ہو جائے، تو پھر 5 نام جو ہے نا اس میں پھر سینیارٹی پہ اگر بات ہو رہی ہے نا تو سینئر ترین جنرل کو مطلب عمران خان نے بھی اس دن کہا کہ سینئر ترین ہونا چاہیے، تو وہ میں خیال اسی پہ جو میڈیا رپورٹ بھی یہی ہیں اتفاق رائے اسی پہ ہے سینئر پہ، تو وہ پھر آصف منیر ہیں لیفٹیننٹ جنرل، تو یہ سب سے سینئر ہیں، تو پھر نمبر 2 پہ آتے ہیں یہ طاہر شمشاد مرزا، یہ ملال مغلن کے ہمارے، تو اگر سینیارٹی پہ اگر واقعی اسی طرح معاملہ ہے تو پھر تو بالکل سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چلا ہے کہ ان کو پروٹوکول مل گیا ہے آصف منیر کو 4 اسٹار جنرل کا، مطلب ہے وہ اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں تو پھر ایک جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی ایک بڑا اہم ہوتا ہے، تو وہ اگر یقیناً وہ سینیارٹی پہ آ رہے ہیں تو یہ بھی سینیارٹی پہ یہ تقرری ہوگی، تو یہ طاہر شمشاد مرزا جو ہے نا یہ پھر نمبر 2
آصم منیر پہلے پہ سینیارٹی پہ تو دوسرے پہ یہ، تو ان دونوں کی جو ہے نا بڑے عہدوں پر تقرری، اگر محنت پر ہے سینیارٹی پہ ہے تو پھر یہ دو باتیں ہیں بالکل صحیح ہو گئے. اس بات کا امکان موجود ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی خوش سولی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے یہ طے پا جائے گا. دانیال صاحب، ایک کسی بھی ادارے میں ایک تقرری، ویسے تو اسے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، نہ اتنا بحث مباحثہ ہونا چاہیے. اس وقت آرمی چیف کی تقرری کو لے کر سوشل میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لگتا ہے کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے، یہ ایک جمہوری معاشرے میں کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، معاشرہ تو جمہوری ہے، مگر جو ہے نا اس کے جو چال چلن ہے وہ مطلب جمہوری نہیں ہے. اگر سچ بولیں، اگر اس کو پھرولنے کی کوشش کریں، پھرولیں تو سچ بولیں تو یہ بڑا جو ہے نا تو لگ جائے گا پھا پیا. اگر سچ بولو تو سچ نہیں بولو جو ہے نا تو وہ اس طرح کا، اس پہ جو ہے نا حساس اداروں پہ گفتگو جو ہے نا وہ میرے جیسا بندہ کم از کم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سچ جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا. ابھی بات کرتے ہیں ہم یہ جو بڑا اجتماع جو ہے نا یہ ایک لوگوں کا خوشاب سے لے کے چکوال تک جو اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر ادھر ڈوڈیال تک جو جتنی بھی چکوال کی جو چھوٹی قیادت ہے وہ اپنے اپنے لوگ لے کے آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا جتھا لوگوں کا جس طرح پوز کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ جو ہے نا وہ مل نہیں رہا اس طرح کا کہ جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہو سکے. اگر وہ اتنے لوگ جتنا یہ بتایا جا رہا ہے، یہ لوگ اگر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مارچ کر دیا مدرے تک، مدرے سے جا کے وہ دوسرے جو ہے نا جی ٹی روڈ والے وہ لوگ جو ہے نا برانچ لائن سے آ رہے ہیں، اور جس کی ابھی قیادت بابر صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ اسد اور یہ یاسر اور پیر وقار اور یہ کرتے ہوئے دلہ اور یہ سارے اکٹھے ہوں گے چکوال کی قیادت. جب یہ مدرے پہنچے گی، جتنا ان کا پوز کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا جتھا لے کے آئیں گے، اس سے اگر ڈبل سے بھی ٹرپل جتھا اگر جی ٹی روڈ سے ان کو مل گیا تو یہ جا کے فیض آباد میں ان کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کی جو شروع وہ ختم ہو جائے گی حکومت پنجاب کی جو حدود ہے، کیونکہ وہ اپنی حدود کو وہ آگے لے آئے ہیں ادھر اس کو کنٹینر اور وہ جو ادھر فیض آباد میں لے آئے ہیں. تو اگر وہاں پہ کوئی ایسی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر ٹک 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 کی ٹک ٹاک ادھر بنے گی وہاں پہ وہ جو فیض آباد ہے جو ہے نا. اور وہاں پہ امید ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ کوئی گڑبڑی ہوئی تو ہو سکتا ہے اس روڈ پہ، کیونکہ موٹر وے پہ بہت ٹرائی کی گئی ہے کہ جب ایمرجنسی لگے، کوئی جنگ کی صورتحال ہو تو اس کو ہٹا دیے جائیں. وہ بیچ میں سے جہاز موٹر وے پہ اترتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کی یہ جو فیض آباد جو روڈ ہے، اور یہاں پہ پریڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ ٹک 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 کی جو ہے نا، تو اگر حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تو بہتر ہے. اور جس طرح احتجاج ہو رہا ہے ابھی تک پرامن ہے، یہ پرامن احتجاج ہی رہے کہ پرامن احتجاج کا حق ہر فرد کو انفرادی طور پر بھی اور ہر سیاسی جماعت کو حاصل ہے، وہ اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کر سکتا ہے. اور اکثر طریقے انصاف کا جو احتجاج ہے اس وقت تک پرامن ہے. راجہ افتخار سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ راجہ صاحب کتنے لوگ چکوال میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور خاص طور پر یوتھ کو لے کر وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے؟ جی شکریہ میر صاحب. جہاں تک بات لوگ اکٹھا کرنے کی، تو پہلے بھی ہم متعدد بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہے ان کی جماعت کے ساتھ لوگ تو کافی ہیں، لوگوں کو باہر نکالنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اس میں یہ وسیع ٹاپک ہے کہ وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے، اور خاص کر جو یوتھ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذہن اس طریقے سے بنا دیے گئے ہیں، یا ایسے ان کو کوئی پھونک مار کے کوئی منتر پڑھ دیا گیا ہے کہ لوگ تو نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ اگر پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ بھی یقینی طور پر یہ آج کا سوال کرتا نظر آتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا 1 مہینے تک یا 20 دن پہلے تک جب ان پہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے تک تو اس کی اغراض و مقاصد بالکل سب کو جو سمجھ نہیں رکھتا اس کو بھی سمجھ آ رہے تھے کہ وہ جناب یہ نومبر جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا. اس تقرری کے حوالے سے لے کے عمران خان صاحب کو بڑے جس وقت سے وہ حکومت سے آؤٹ ہوئے ہیں ان کے ذہن پہ ایک چیز سوار تھی
کہ یہ جو تعیناتی جو تقرری ہونی ہے جو نومبر میں، اس سے پہلے وہ کوئی اس طریقے سے جو خلقت نکال کے لے کے آئیں، عوام نکال کے لے کے آئیں اور کسی طریقے سے حکومت کو زگزگ کریں یا حکومت کو پریشرائز کر کے وہ اپنا من مانی یا اپنی جو پسند ہے اس میں شامل کر سکیں، تو یہ ان کا ایک خوف جو ہے ان کے عابی تھا۔ اب ایسا کہ دیگر شرکاء میں کہہ چکے ہیں کہ اب اس کا تقریباً یہ جو مہمہ ہے یہ حل ہو چکا ہے، اس کی جتنی جیسے آپ نے کہا تھی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ حل ہو چکا ہے۔ اب اس مقصد جو لانگ مارچ اور یہ جو بندے آپ کہہ رہے ہیں جتنی تعداد میں بھی لے کے جائیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ان کے کیا ہوگا مقاصد ہے، یہ میری سمجھ سے بات آ رہا ہے کہ کیا مقاصد حاصل کرنے۔ الیکشن جو ہے اگر آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اب آمدہ جو الیکشن ہے جو 4 سے 6 ماہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ حکومت کی یہی مدت رہ گئی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نگران سیٹ اپ کی بات کریں اور لوگوں کو بھی خراب نہ کریں، اور جو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کہی ہے کہ پرامن احتجاج، یہ لفظ پاکستان میں بڑا بے معنی سا ہے، پرامن احتجاج، کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا جتنے بھی گزشتہ احتجاج اٹھا کے دیکھیں وہ پرامن ہی شروع ہوتے ہیں۔ وہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ نعرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم حق تو مانگتے ہیں، ہمارا آئینی قانونی حق جتاتے ہیں کہ یہ احتجاج اور لانگ مارچ یہ ہمارا آئینی حق ہے، لیکن جب ہم انفارچونیٹلی فیض آباد پہنچتے ہیں، فیض آباد کوئی ایسا بیچارہ کوئی مسکین سا مقام ہے کہ جب وہاں پہ یہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ جو پرامن جو لانگ مارچ یہ پرامن احتجاج جو ہے یہ خونی اس میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہاں پہ تشدد ہو جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی پھر پرائیویٹ املاک گاڑیاں ان کو جلایا جاتا ہے، سرکاری املاک کو جلایا جاتا ہے، میٹرو کو آگ لگائی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ جو مارچ بھی جا رہا ہے یہ اگر فیض آباد تک پہنچا تو یہ پرامن نہیں ہے۔ چلیں جی، اس قسم کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک خدشات حقیقت بھی ہے، لیکن ذمہ دار قیادت ہمیشہ ان کی مفاد کا ضرور سوچتی ہے، اور اس بار بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کیونکہ سابق وزیر اعظم بھی ہے، ایک بڑی جماعت کے سیاسی لیڈر بھی ہیں، تو کم سے کم ایسا ماحول نہیں بنائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ درویش صاحب، خان صاحب جتنا بھی خطاب کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے لانگ مارچ سے براہ راست خطاب کیا، پھر وایا ویڈیو لنک خطاب ہو رہا ہے، تو 4 سے 5 مطالبات وہ سامنے رکھ رہے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کیس جو قتل کیس ہے اس کی عدالتی تحقیقات ہو، ان پر جو حملہ ہوا ہے اس کی FIR نہیں ہو رہی، وہ معاملہ حل کیا جائے۔ اعظم سواتی کا کیس ہے، سائفر والا معاملہ ہے، تو اس میں بظاہر تو کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے، یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا اور یہ کمیشن کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف قتل کا جو معاملہ ہے حکومت پوری سنجیدہ ہے اس معاملے میں، نہ صرف اس قتل کی تحقیقات کے بارے میں پوری سنجیدہ ہے، بلکہ جو IK نیازی صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بھی بہت سنجیدہ ہیں۔ اب لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ IK نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ FIR کٹنی چاہیے وزیر اعظم پہ، وفاقی وزیر داخلہ پہ اور ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں ان پہ۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جو جرائم ہوئے، جو قاتلانہ حملے ہوئے، کیا اس کی FIR IK نیازی صاحب پہ کٹتی تھی؟ اگر تو یہ FIR اس وقت کے IK نیازی صاحب عمران خان صاحب پہ، وزیر اعظم صاحب پہ کٹتی تھی، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ پہ کٹتی تھی، تو آج پھر اس FIR کو عمران خان صاحب کے مطابق انہی پہ کٹا جانا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بات ریزنیبل اور لاجیکل بات کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر ایک بندے کو بہت بڑے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہر صورت میں نے منمانی کرنی ہے، آپ بے شک وزیر اعظم آپ ہوں، حکم میرا چلے گا، میرا خیال ہے یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے سپورٹر ہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں اس بات پہ، لیکن یہ لانگ مارچ کتنا بڑا ہے، اس کو اہم سڑکوں سے ہٹا کے ان کو الگ کر کے رکھا جائے تو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ افراد ہیں کہ جو خان صاحب کی کال پہ باہر نکلے ہیں۔ سڑکوں کو اہم شاہراہیں جو ہیں، GT روڈ ہے، موٹر وے ہے، بڑی اہم شاہراہیں کو جب آپ ان کو بلاک کرتے ہیں تو وہ جو پیچھے کئی کلومیٹر کا جو لمبا جو تو اپنے کام سے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جلوس کا حصہ نظر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو لانگ مارچ ہے، آپ کا یہ جو قافلہ ہے شاید کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ ایسی بات ہوتی نہیں ہے، اور جو دونوں طرف سڑک کے کھڑے ہو کے جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سپورٹر ہی ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کو اس بات کا شوق ہے کہ میں نے بہت بڑی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو ذرا ان کو آبادی سے ہٹا کے
جہاں پہ جو جنرل پبلک ہے، جہاں پہ جو روٹین کی ٹریفک ہے، اس سے ذرا ان کو الگ کر کے بٹھائیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ باہر نکالنے کے اندر کامیاب ہو سکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، آپ ہمارے ہیرو ہیں، ہمیں وہ آپ کی خدمات، وہ ٹھیک ہے، بہت بڑا آپ کا مقام ہے، لیکن اب آپ کرکٹ کی طرح اور اتنے ایگریسو ہو کر اور آپ جو ہے اس کو ایک پھڈا باز، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میچورٹی ایک انسان کے اندر آ جانی چاہیے تھی۔ 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قطعاً کسی انسان کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ آنے والا الیکشن آپ جیت جائیں گے، لیکن آپ تھوڑا سا انتظار کریں، صبر کریں اور کسی طریقے سے معاملات کو آپ آگے لے کر جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، صبر ہونا چاہیے، اور جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا ہے، انتخابات کا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے، لیکن جو حکمران ہیں وہ بھی آئینی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس جتنا وقت ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور سیاست دان ہمیشہ سیاسی فیصلے ہی کرتا ہے۔ جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو اب لگ رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ لانگ مارچ فیض آباد میں ہوگا، اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اس حوالے سے قوم کو ضرور تشویش ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کیا اختیار کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے